अलल हाज कम तवाफन, हाजी पर कितने तवाफ हैं? हज इफराद अदा करने वाले शख्स मुफरिद, मुफरिद कौन हुआ? मुफइल के वजन पर हज इफराद करने वाला, उसके जिम्मा 2 तवाफ वाजिब हैं, एक तवाफ इफाजा और दूसरा तवाफ वदा। हज क़िरान अदा करने वाले शख्स कारिन के जिम्मा 3 तवाफ वाजिब, एक उम्रे का, दूसरा हज का और तीसरा तवाफ वदा। ठीक है। हज तमत्तु अदा करने वाले शख्स मुतमत्ति के जिम्मा 3 तवाफ वाजिब है, पहला तवाफ उम्रा के एहराम में जो कि तवाफ उम्रा कहलाएगा, दूसरा तवाफ हज के एहराम में जो कि तवाफ ज़ियारा कहलाएगा, और तीसरा तवाफ वदा। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत खरजना मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिल वदा फअहललना बिउम्रतिन फताफ़ अल्लज़ीना कानू अहल्लू बिलउम्रति बिलबैति व बैन अस्सफ़ा वल मरवति ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا رواه البخاري۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، ہم نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، پھر جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف یعنی طواف عمرہ ادا کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی، پھر احرام کھول دیا، پھر ایام حج میں 10 ذی الحج کو منا سے واپس آ کر یعنی مکہ آ کر پھر طواف کیا یعنی طواف حج ادا کیا۔ جن لوگوں نے عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا تھا یعنی قارن، انہوں نے ایک ہی طواف یعنی طواف زیارہ ادا کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدھر چاہتے چلے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار طواف نہ کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ سوال ہے نا، طواف افاضہ کے لیے احرام کا ہونا ضروری ہے حج تمتع میں؟ ضروری ہے جی، اس لیے کہ یہ حج کا حصہ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ احرام سے مراد کیا ہے۔ ایک تو مخصوص لباس پہننا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ٹرکی سوال ہے، اتنا سمپل نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے طواف عمرہ، اس میں تو لازمی طور پر وہ لباس بھی ہوگا اور پابندیاں بھی ہوں گی۔ ایک ہے طواف افاضہ جو حج کا طواف ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ عرفات سے واپس آ کر۔ میں ابھی صرف سمپل سمجھا دیتی ہوں، پھر آپ کو ڈیٹیل میں آگے پتہ چل جائے گا، جس کو سمجھنا ہے پریشان نہ ہو۔ 8 تاریخ یوم الترویہ کو لوگ احرام باندھ کر منا جاتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں۔ 9 تاریخ کو زوال کے بعد عرفات میں قیام کرتے ہیں، یہ حج کا ایک رکن اعظم ہے۔ پھر شام کو مزدلفہ واپس آتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں۔ صبح کے وقت پھر منا آتے ہیں، جمرہ عقبہ کو پتھر مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں۔ لیکن آدھا احرام، آدھا سے مراد کیا ہے کہ مثلاً بال کٹوا لیں، ناخن کٹوا لیں، نہا دھو لیں، لیکن ابھی بھی احرام کی ایک حالت باقی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کیا ہے؟ دراصل احرام ہے، یعنی احرام کا وہ لباس تو ہٹ گیا، سادہ لباس آپ قمیص شلوار مرد پہن سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ حالت احرام میں ہے۔ تو یہ حج تمتع میں جو افاضہ ہے اس میں یہی احرام ہے، نہ کہ لباس کا احرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں 10 تاریخ کی شام کو یا 11 کی صبح یا 12 یا 13 یا 14 یا ایون جو خواتین ناپاک ہوں وہ ان 14 15 جس دن بھی پاک ہوں اس کے بعد وہ کر لیتی۔ حج کا جو طواف ہے یہ ذی الحج کی آخری تاریخ تک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر کوئی بیمار پڑ گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا، وہ نہیں کر سکا، اب وہ 2 ہفتے کے بعد اٹھ رہا ہے، ابھی 2-4 دن ذی الحج کے باقی ہیں، وہ جا کے طواف کر سکتا ہے، اس کا حج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا پیریڈز کی حالت میں عورت مسجد حرام میں داخل ہو سکتی ہے؟ طواف تو نہیں کر سکتی، کیا مسجد میں جا سکتی ہے؟ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی کھو گیا ہو یا کوئی ایسی ایمرجنسی کی کیفیت ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ طواف نہیں کرے، نماز نہیں پڑھے تو اندر آ کے صحن میں بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر بیچ میں اگر کسی کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی مثلاً عام طور پر بہت سے لوگ مل کے جاتے ہیں، وہاں ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں، ٹائم مقرر کر لیتے ہیں
اور پھر اس مخصوص ٹائم پر سب اپنی اپنی عبادت طواف وغیرہ کر کے واپس آتے ہیں. تو اس صورت میں اگر کوئی ناپاک ہو گیا ہے اور اسے انتظار کے لیے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائے، ورنہ باہر سے ناپاک شخص اندر داخل نہ ہو. اگر ناپاک بندی مسجد حرام میں داخل ہوئی عمرے میں تو کیا کوئی دم ہے؟ نہیں، بس اب یہ غلطی ہو گئی، توبہ ہے. مجبوری یہ تھی کہ والدین مسجد حرام میں ہوتے اور میں اکیلی گھر میں ہوتی تو میں اس لیے چلی جاتی. ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب ہو گیا تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے. عمرے یا حج پر جانے کے لیے خواتین دوائیاں کھاتی ہیں اینٹی پیریڈز، کیا یہ کھانی چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں کھانی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ بسا اوقات سسٹم ایسا بگڑتا ہے کہ اپنے ساتھ زیادتی ہے اور بعد کی عبادات ساری بوجھل دل سے اور بوجھل دماغ سے ہوتی ہیں. اس لیے جو اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے ٹھیک ہے، اس میں کچھ اور ذکر وغیرہ کر لیں. یعنی کو حرام کے درجے میں تو نہیں آتی، لیکن افضل یہی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ لی جائے. الا یہ کہ مثلاً آپ کا ٹرپ ہے ہی 3 دن کا، تو اب آپ اگر 3 دن وہاں جا کے باہر بیٹھ کے آ رہے ہیں تو آپ جائیں کس لیے؟ تو ایسی کسی مشکل یا مجبوری میں تو اور بات ہے، لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جسم بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. تو اگر ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرے کہ آپ کے لیے یہ دوا درست نہیں، مضر ہے، تو آپ اس سے پرہیز فرمائیں. کیا طواف کرتے وقت کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں یا سامنے اور نیچے دیکھنا چاہیے؟ آپ نے طواف کے مسائل میں پڑھا کہ کوئی ایسی مخصوص ڈائریکشن نہیں بتائی گئی. نہ تو یہ کہا گیا کہ کعبہ کو دیکھو اور نہ یہ کہا گیا کہ کعبہ کو مت دیکھو. نہ کہا گیا نیچے دیکھو، نہ کہا گیا اوپر دیکھو، نہ دائیں نہ بائیں. اس میں انسان سہولت کے مطابق جدھر بھی نگاہ جاتی ہے اپنے رب سے بات کرتا جائے اور نگاہ دوڑاتا جائے. کعبہ قریب سے دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ منع نہیں کیا گیا، اس لیے اگر دیکھ لیا جائے تو حرج نہیں. اگر طواف منقطع کرنا پڑا اور وہ جگہ بھول جائے جہاں پر سے طواف منقطع کیا ہو تو کیا ایک پورا طواف کر لینا چاہیے؟ جی. اگر یہ بھول جائے کہ کہاں چھوڑا تھا تو پھر کیا کریں؟ پھر حجر اسود سے اس حصے کو شروع کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آب زمزم سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بسم اللہ ہر کام کی ابتدا میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کیا ہے؟ وہ ابتر، جڑ کٹا ہے. ہاں، صرف یہ کہ بسم اللہ اس کام پہ نہیں پڑھی جائے گی جو اللہ کی نافرمانی کا ہوگا. طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کی اجازت ہے. اگر ہمیں جلدی ہو تو کیا سارے چکروں میں رمل ہو سکتا ہے؟ اس کا آپ رمل تو نہیں بولیں گے، کیونکہ رمل میں مخصوص پوزیشن بھی ہے، کندھے اکڑانا بھی ہے. اگر آپ تیز چل رہے ہیں تو تیز چل رہے ہیں، لیکن رمل کی پوزیشن نہیں ہوگی. اس بات کو آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ عمرہ طواف کے بغیر نہیں ہوتا. طواف پیریڈز میں نہیں کیا جا سکتا. واضح ہو گئی بات؟ یعنی عمرہ طواف کے بغیر نہیں ہو سکتا. عمرہ ہی کیا جس میں طواف نہ ہو؟ طواف رکن ہے. رکن کا کیا مطلب ہے؟ ایک اہم حصہ ہے کس کا؟ عمرے کا. اچھا، اب اگر کوئی شخص نہیں کر سکا، مثلا ایک خاتون نہیں کر سکی اپنی ناپاکی کی وجہ سے، تو ان کا وہ عمرہ قضا ہو جائے گا اگر وہ احرام کے ساتھ اندر گئیں اور ویسے ہی لوٹ آئیں. اس پر کیا ہوتا ہے؟ پھر دم دینا ہوگا اور عمرہ دوبارہ موقع ملے تو اس کو لوٹانا ہوگا. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز شروع کر لیں اور پھر نماز توڑ دیں بیچ میں، تو یہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. ہاں، اگر آپ نے شروع ہی نہیں کی، مثلا نفل شروع نہیں کیے، تو نفل کی قضا نہیں. اگر نفل شروع کر لی اور بیچ میں توڑے یا ٹوٹ گئے تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے ان نفل کو دہرانا ہوگا. آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی، گئے نہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ احرام کے ساتھ میقات کراس کر گئے اور آگے جا کر روک دیے گئے جسمانی عذر کی وجہ سے، تو آپ کو اب کیا ہے؟ احرام کھولنے کے لیے دم دینا ہوگا اور آئندہ عمرہ قضا کرنا ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ صلح حدیبیہ والا سال، جب مسلمان احرام کے ساتھ آئے اور پھر عمرہ کیے بغیر واپس گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ دم دیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ جی. آگے آپ قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں پڑھا، آگے پھر پڑھیں گے ایک جگہ. اب پھر کیا ہوا؟ اگلے سال دوبارہ عمرہ کے لیے وہ لوگ آئے اور اس عمرے کو کیا کہا جاتا ہے تاریخ میں؟ عمرۃ القضاء. تاریخ پڑھی ہو تو پتہ. اگر عورت نے احرام پہن کر سفر کیا مثلا جہاز پر، تو کیا تب بھی وہ پردہ کرے گی؟ اس میں وہی جو حضرت عائشہ اور دیگر ازواج کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی سامنے آ رہا ہے تو آپ کر لیں، ورنہ تو میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ ایسی چیز لیں کہ جس سے آپ اس کو آگے کھینچ لیں اپنے کپڑے کو، یا اگر اس طرح بھی کر لیں کسی وقت تو کوئی منع نہیں کیا گیا کہ منہ کو ٹچ نہ کرے. یہ خود ساختہ بات ہے کہ کپڑا منہ کو ٹچ نہ کرے. جس سے منع کیا گیا وہ نقاب پہننے سے، اور نقاب سلے ہوئے اس ڈریس کو عربی میں کہتے ہیں جو عورتیں
چہرہ ڈھانکنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس کو پہننا درست نہیں. ادروائز کوئی بھی کھلی چادر لے کے اگر آپ نے اپنے آپ کو پن وغیرہ لگا کے کچھ سمیٹا ہوا ہے اور لوگوں کی نظروں سے بچ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے. آپ نے جیسا ڈھانکنے کا طریقہ بتایا حالت احرام میں، یہ طریقہ ہم گھر سے کر کے نکلیں، کیونکہ عموماً خواتین گھر سے احرام پہنتی ہیں، ہوائی جہاز اور ایئرپورٹ پر بھی یہی طریقہ ہوگا. اب دیکھیے میں تو ہمیشہ اپنی چادر اپنے بیگ میں طے کر کے رکھ لیتی ہوں، اور جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ احرام پہن لیں تو اس وقت وہ چادر اوپر اوڑھتی ہوں، جیسے میں روز یہاں بھی اپنا اوپر دوپٹہ کر کے نیچے والا کھینچ لیتی ہوں، اسی طرح سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے چینج کر لیتی ہوں. وہ زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ گھر سے آپ ایسا ڈریس پہنے جو آپ سے سنبھالا نہ جائے. جی کسی نے لکھا ہے آپ نے گروپ کی صورت میں عورتیں حج و عمرہ ادا کر سکتی ہیں اور اس کی دلیل ازواج مطہرات کے ریفرنس سے دی، کیا یہ بات سنت میں موجود ہے؟ پھر میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض تمہارا وہاں انتقال ہو جائے تو کوئی محرم تو ہوگا نہیں تو تمہاری لاش دفنا سکے. بات یہ ہے کہ اگر ایک شوہر بھی ساتھ ہو مثلا اور انسان فوت ہو جائے تو قبر میں اتارتے وقت کیا ایک شوہر کافی ہے؟ کافی ہے، کوئی نہ کوئی اور ہوگا نا. تو عموماً ایسے مواقع پر جب وہ اٹھاتے ہیں تو ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے. وہ کس سے اٹھاتے ہیں؟ کپڑوں سے اٹھاتے ہیں. چادر، آپ کو پتا ہے کہ مردے کو کیسے اٹھا کے ڈالتے ہیں؟ آپ کو دکھائیں گے کسی وقت، ویڈیو دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دفن کیسے کرتے ہیں. مردے کو عموماً ہاتھوں میں اس طرح نہیں اٹھاتے، وہ نیچے سے بیلٹ سی رکھتے ہیں اور اس سے نیچے لے جاتے ہیں تاکہ وہ لڑکھڑائے نہ یا گرے نہ ہو یا کچھ اور نہ ہو. تو یہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی کسی کے ساتھ ہو بھی جائے تکلیف تو اس میں ٹھیک ہے عورتیں قبرستان میں نہیں جائیں گی، جائیں گے مرد ہی. اور یہ بھی نہیں ضروری کہ وہیں دفن ہو، اس کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے، یہاں لا کے دفنایا جا سکتا ہے. اور ہاسپٹلز میں سارے انتظام موجود ہوتے ہیں جس میں لیڈیز مورچریز ہوتی ہیں، گمشدہ لاشوں کی جگہیں ہوتی ہیں. وہ انتظام آج کے دور میں سارے موجود ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ نعوذ باللہ نامحرم ہی جا کے اس کو اٹھائیں گے یا کریں گے. آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹرز آپ کو چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے محرم ہوتے ہیں؟ نہیں. لیکن کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کہیں پر بھی ایون بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، خواتین ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات نیچے آ جاتی ہیں سڑک پر. ریسنٹلی ابھی کسی کا پتہ چلا تو سڑک پر کہاں بعض اوقات محرم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات محرم ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ خود بھی ایکسیڈنٹ میں الٹا پڑا ہوتا ہے. تو ایسی کیفیات جو ہیں وہ تو کہیں بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہیں، اور ہر وقت ہر جگہ محرم ساتھ سل کے نہیں جا سکتا. جو جس چیز کے لیے کہا گیا وہ یہ کہ ایسے سفر کے جو ڈینجرس ہوں اور اکیلی خاتون تنہا نکل جائے جنگل میں، اس سے منع کیا گیا. اس سے تو مردوں کو بھی منع کیا گیا کہ وہ بھی ایسے ڈینجرس جگہوں پر مت جائیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرد اور عورت اکیلے نہ بیٹھیں، تو جب گروپ میں عورتیں جائیں گی تو اکیلے کہاں بیٹھیں گے اور کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عرض یہ ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا حتیٰ کہ حج پر جانا بھی درست نہیں. لیکن اس کے بیچ میں آپ نے حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا، اس کی کیا سند ہے؟ مزید یہ بھی کہ حضرت عمر نے اس حدیث کی روشنی میں ایسا کیوں کیا، کیا ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی؟ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ تنہا بالکل اکیلی عورت کا سفر کرنا منع ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ گروپ میں یعنی جب عورتوں کی ایک جماعت ہو تو اس سے سفر کرنا جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے. یعنی یہ دو الگ الگ باتیں. یعنی اگر بالکل ایک تنہا عورت نکل رہی تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، یا کون ہونا چاہیے؟ عورتوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے. ٹھیک. اس کے باوجود اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، وہ نہ کرے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کسی کو کوئی تاکید نہیں کی جا رہی اور اصرار نہیں کیا جا رہا. یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. اور یہ جو دوسرا فتویٰ دے رہی ہوں یہ بھی میں اپنی خواہشات سے یا اپنی ذات سے یا خود سے نہیں دے رہی، یہ میں نے پڑھا ہے کہیں اور اس کے مطابق اس کی کہیں فوٹو کاپی میں نے رکھی ہوئی ہے اس فتوے کی، حضرت عمر کی اس مثال کی. اور یہ ایک عام صرف اس موقع پر نہیں اور بھی بہت سے مواقع پر ایسی روایات موجود ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے کسی بھی یونیورسٹی میں کالج میں اسٹوڈنٹس مل کر رہتی ہیں. مثلا اگر آپ کی بیٹی یہاں سے ایف جے کالج میں میڈیکل کرنے کے لیے گئی ہے اور وہاں کوئی بھائی یا چچا یا باپ وغیرہ نہیں ہے، ہاسٹل میں رہتی، تو کیا وہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی؟ نہیں. اس پر علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ لڑکیوں کا گروپ یا عورتوں کا گروپ کسی ایک جگہ پر اکٹھا مل کر رہتا ہے اور ان کے ساتھ ان کا محرم نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ عورتیں مل کر وہاں ایک جگہ موجود. ہاں، تنہائی میں ایک عورت کا کسی مرد سے ملنا یا اکیلے ہو کر جانا وہ درست نہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یہاں سے عمرے کی نیت کرتی لیکن اس حال میں میقات کراس کرتی ہے کہ وہ پاک نہیں، اب وہ کیا کرے؟ وہ اس دن تک حالت احرام میں رہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. جس روز
انقطاع دم ہو، پاک ہو، نہائے اور جا کر عمرہ کر لے۔ آپ میقات کراس ہی نہیں کر سکتے احرام کے بغیر، چاہے آپ پاک ہیں چاہے آپ ناپاک ہیں، آپ میقات کراس ہی نہیں کر سکتے احرام کے بغیر، ورنہ آپ کو دم دینا ہوگا۔ اگر کسی عورت کا محرم راستے میں فوت ہو جائے تو کیا وہ اپنا حج مکمل کرے گی؟ اگر وہ مینا عرفات یا ایسی کسی جگہ پر ہے تو مکمل کر لے، لیکن اگر جیسے